ڈینیل ڈیفو، ڈک ٹریپن کے اور کارل مارکس جیک دی ریپر کے زمانے میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ بیان ان بے مثال سماجی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے جو اس 150 سال کے عرصے میں وقوع پذیر ہوئیں۔ ٹریپن لوگوں کا پسندیدہ ہیرو تھا، جبکہ ریپر سماج دشمن سمجھا جاتا تھا جس سے ہر شخص نفرت کرتا تھا۔ لوگ اس سے اتنے خوفزدہ تھے کہ ایک خاتون صرف یہ خبر سن کر مر گئی کہ ریپر نے ابھی ایک قتل کیا ہے۔ ڈیفو کے زمانے میں جرائم پیشہ افراد قانون کی گرفت سے باہر تھے، لیکن لندن کے غریبوں کے دلوں سے دور نہیں تھے۔ چارلس ڈکنز نے اولیور ٹوسٹ میں بل سائکس کی تصویر اتنی دلکش بنائی تھی کہ اس کی وجہ سے وکٹوریہ عہد کا ایک معمولی چور بھی نیم دیومالائی حیثیت اختیار کر لیتا تھا۔ مجرم معاشرے سے کٹ کر الگ ہو چکا تھا اور معاشرہ اسے ایک ناقابل برداشت اچھوت سمجھتا تھا۔ پھر بھی 18ویں صدی کی جرائم کا عذاب وکٹوریائی عہد کے ہر عذاب سے بڑھ کر عذاب تھا۔ 1751 کے موسم گرما میں پورٹر نامی ایک زمیندار نے، جو چیس شائر میں پلفورڈ کے قریب رہتا تھا، فصل کی کٹائی کے لیے چند آئرش مزدور ملازم رکھے۔ اگست کی ایک شام 5 مزدور گھر کا دروازہ توڑ کر اندر آئے اور زمیندار اور اس کی بیوی کو رسیوں سے باندھ دیا۔ پورٹر کی ایک بیٹی، جو باپ کو ٹارچر ہوتے دیکھ رہی تھی، بھاگ کر کمرے میں آئی اور گھٹنے ٹیک کر منت سماجت کرنے لگی کہ اس کے باپ کو چھوڑ دیا جائے۔ اسے بھی باندھ دیا گیا اور گھر کی قیمتی اشیاء اور نقدی کا پتہ پوچھا گیا۔ اس نے مزاحمت بیکار سمجھی اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اس سے چھوٹی 13 سالہ بیٹی دبے پاؤں پچھلے دروازے سے باہر نکلی اور استبل سے گھوڑا لے کر گاؤں میں اپنے بھائی کے گھر گئی اور اسے ڈاکے کی خبر دی۔ بھائی اپنا ایک دوست ساتھ لے کر آیا، جو سب سے پہلے انہوں نے اس شخص پر قابو پایا جسے چوروں نے پہلے پر باہر کھڑا کیا تھا۔ اندر آئے تو ایک چور انہیں دیکھ کر کھڑکی کے راستے بھاگ گیا، جبکہ دوسرے کو انہوں نے پکڑ لیا۔ 2 چور انہوں نے پل پر جا پکڑے۔ ان کا سرغنہ اسٹینلی لیورپول میں ایک جہاز پر پکڑا گیا۔ چاروں کو سزائے موت ہوئی، لیکن سب سے کم عمر چور کی سزائے موت عمر قید میں بدل دی گئی۔ اسٹینلے سزا کے موقع پر بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ 25 مئی 1752 کو 2 دوسرے مجرم کینلی اور مورگن پھانسی لگ گئے۔ ان کا رویہ اپنے وطن آئرلینڈ کے لوگوں کی طرح جرأت مندانہ رہا۔ 18ویں صدی میں اس قسم کی وارداتیں روز مرہ کا معمول بن گئی تھیں۔ فوجی دستوں کی طرح ڈاکو اپنے آپ کو منظم کرتے، ہفتوں اس گھر کی نگرانی کی جاتی جسے چوری کے لیے چنا جاتا، تاکہ موقع آنے پر کسی مداخلت کا امکان نہ رہے۔ کینلی اور مورگن کی مثال سے پتہ چلتا ہے کہ 18ویں صدی کے وسط میں چوروں نے ٹارچر کے طریقے سیکھ لیے تھے، جو انقلاب تک فرانس میں عام ہو گئے تھے۔ کینلی اور مورگن کی سزایابی کے بعد ہنری فیلڈنگ ناول نگار نے، جو 13 برس سے مجسٹریٹ تھا، اعلان کیا کہ اگر حکومت اسے 600 پاؤنڈ خرچ کرنے کا اختیار دے تو وہ لندن میں بڑھتے ہوئے جرائم کی رفتار روک سکتا ہے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ اس پر رضامند ہو گیا۔ فیلڈنگ چونکہ باؤ اسٹریٹ میں مجسٹریٹ تھا، اس لیے اس کی بنائی ہوئی پولیس باؤ اسٹریٹ رنرز کہلائی۔ ان کا کام صرف اتنا تھا کہ وسطی لندن میں گشت کریں اور ان مجرموں پر نظر رکھیں جو اعلانیہ چوری کرتے تھے، اور موقع ملنے پر انہیں گرفتار کریں۔ صرف روک ٹوک کے بجائے اچھے جاسوسی نظام کی ضرورت تھی، کیونکہ ایلزابتھ دور سے لندن کے چور اچکے اپنے آپ کو وسطی دور کے بہادر اور شجاع سمجھنے لگے تھے۔ ملکہ این کے زمانے میں لندن کا کوتوال ایک بدنام زمانہ شخص چارلس ہیچن تھا، جو چوری کا سامان لے کر چوروں کو بلیک میل کیا کرتا تھا۔ جب جوناتھن وائلڈ نامی ایک سزا یافتہ شخص، جس نے قرض کی وجہ سے جیل میں 4 سال گزارے تھے، سن 1714 میں رہا ہوا، تو اس نے ہیچن کی مثال سامنے رکھی اور اس کی نقل کرتے ہوئے چوری کے سامان کا مشہور تاجر بن گیا۔ اگر چور گھڑی چراتا تو سیدھا وائلڈ کے پاس آتا، اس طرح گھڑی کا مالک بھی اسی کا رخ کرتا۔ مطلوبہ رقم کی وصولی پر گھڑی مالک کو واپس کی جاتی۔ چور اور وائلڈ منافع آپس میں بانٹ لیتے۔ کوئی شخص رپورٹ درج کرانے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ یہی غنیمت سمجھتا تھا کہ اس کی چیز اسے واپس مل گئی۔ تعاون نہ کرنے پر چوروں کو مار دیا جاتا۔ 10 برس تک وائلڈ خوشحال سے خوشحال تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ سن 1725 میں جس سال کیتھرین ہینس جلائی گئی تھی، اسے ایک معمولی جرم یعنی چور کو فرار ہونے میں مدد دینے پر گرفتار کر لیا گیا۔
एक और मामूली जुर्म यानी चोर को सजा दिए बगैर चोरी का सामान वापस करने पर उसे 14 मई सन 1725 को फांसी दी गई। फील्डिंग ने अपना पहला नावल वाइल्ड के मुतालिक लिखा और उसने ये भी देखा कि लंदन में जराइम के जाल को ऐसा कोई भी शख्स तोड़ सकता है जो चोरों को पहचानने की जहमत गवारा करे। यही बाउ स्ट्रीट रनर्स ने किया। मुजरिमों को हमेशा की तरह गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं था, इसलिए दर्जनों गिरफ्तार हुए। फील्डिंग कहता है कि उसे सुबह के अखबार देखकर और ये जानकर बेहद खुशी होती है कि डाका और कत्ल की वारदातें रोज़ बरोज़ कम हो रही हैं और बिलाखिर ख़त्म हो गई हैं। उसने हुकूमत के 600 पाउंड में से सिर्फ आधे पाउंड खर्च किए थे। बड़ी सड़कों पर डाका जनी ख़त्म करना भी इतना ही आसान था। ज़रूरत इस बात की थी कि जदीद पुलिस गाड़ियों की तरह बड़ी सड़कों पर पुलिस की गश्त का कोई निज़ाम हो। इस कमी को घोड़ों ने पूरा किया। मुसल्लह पुलिस ने घोड़ों पर सवार होकर लंदन के आसपास गश्त करना शुरू किया तो चोर उचक्कों में अबतरी फैल गई और वो दूर दराज इलाकों में निकल गए। इससे पहले लंदन में पुलिस का कोई माकूल निज़ाम नहीं था। बहरहाल घुड़सवार पुलिस की गश्त से जराइम की तादाद में ड्रामाई कमी हो गई। जाहिर है कि यह सूरत हाल हमेशा कायम नहीं रह सकती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ पुराने चोरों की जगह नए चोर आए तो नए हथकंडे भी साथ लेकर आए। मुआशरे से कटकर अलग होकर जीने की तरफ ये मुजरिमों का पहला बड़ा कदम था। अब उन्हें पुरअमन शहरियों पर झपटने, उन्हें लूटने के लिए नई अय्यारियों से काम लेना था। जब बाउ स्ट्रीट में फील्डिंग के नाबीना भाई जॉन ने उसकी जगह ली तो उसे तमाम हिकमत अमली नए सिरे से दोहराना पड़ी। दर्जनों हाईवे रहजनों, बड़ी सड़कों के डाकुओं और घर लूटने वालों को फांसी और आम चोरों को पकड़ा गया। उनमें से बाज़ जराइम बड़े दिलचस्प थे। एक पादरी डॉक्टर डोड ने 4200 के एक बॉन्ड के सिलसिले में जालसाजी की और मौत की सज़ा पाई। एक और पादरी जेम्स हिकमन ने इस औरत को गोली मार दी जिस पर वो आशिक था। वो अर्ल ऑफ सैंडविच की दास्ता थी। कत्ल का मुहर्रिक जज्बा रकाबत था और उसकी वजह से फांसी की सज़ा पाई। सारा मेरीरड एक बूढ़ी औरत पर 2 लड़कियों के कत्ल का इल्ज़ाम था। दोनों लड़कियों को सारा के पास इसलिए भेजा गया था कि वो इन्हें घर के काम सिखाए। सारा की तुंद मिजाजी से तंग आकर एक लड़की ने भागने की कोशिश की तो सारा ने उसे इतना मारा कि बच्ची मर गई। उसके मरने की वजह कोई बीमारी बताई गई। मकतूला की बहन इसलिए कत्ल कर दी गई कि उसे सारा पर अपनी बहन के कत्ल का शुबा हो गया था। दोनों बहनों की लाशें खराब होने लगीं तो सारा ने उनके टुकड़े किए और अपनी बेटी की मदद से कहीं छुपा दी। सारा की बेटी रोकर नाम के एक शख्स की महबूबा बन गई तो सारा ने उसके घर जाकर झगड़े करने शुरू कर दिए। बेटी ने अपने आशिक को दोनों बहनों के कत्ल की तफसील बताई तो इसने पुलिस को इत्तला कर दी। शायद उसे ख्याल था कि उसकी महबूबा पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा क्योंकि उस वक्त वो कम उम्र थी, मगर वो गलती पर था। दोनों औरतों को फांसी की सज़ा हुई, मगर फील्डिंग मर गया और कोई दूसरा शख्स उसकी जगह नहीं ले सकता था। 18वीं सदी की जराइम की लहर बेरोक टोक जारी रही।